السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرات، آج ماہ مبارک رمضان کی 5 تاریخ ہے، 1437 اور جون کی 11 تاریخ ہے 2016، اور آج ہم سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 138، 129 اور 140 کو دوبارہ پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اور اپنے خیال میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور کھیت مخصوص ہیں جنہیں کوئی نہیں کھا سکتا سوائے اس کے جسے ہم چاہیں، اور بعض جانور ایسے ہیں جن کی پشت سواری یا باربرداری کے لیے حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ یہ سب کچھ اللہ پر افطرا کے طور پر کرتے ہیں، ان قریب وہ انہیں ان کی افطرا پردازیوں کی سزا دینے والا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ان جانوروں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری بیویوں پر حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہے تو وہ عورتیں ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو سکتی ہیں۔ بہت جلد اللہ انہیں ان کی غلط بیانی کی سزا دے گا، بے شک وہ بڑا صاحب حکمت اور صاحب علم ہے۔ یقیناً وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے حماقت و جہالت کی بنا پر اپنی اولاد کو قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر بہتان باندھ کر حرام قرار دیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے ہیں اور ویسے بھی وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ حضرات، یہ 5 آیتیں ہم نے گزشتہ ہفتے پڑھی تھیں، لیکن ہم انہیں مکمل نہیں کر سکے تھے، اس لیے آج پھر ہم نے ان کی تلاوت کی ہے دوبارہ۔ یہ 5 آیتوں کا ایک سیٹ تھا، ایک مفہوم ان 5 آیتوں سے سامنے آ رہا ہے، جس میں قرآن مشرکین کے کچھ خرافاتی عقائد اور روایات اور رسوم کا تذکرہ کر رہا ہے، اس لیے کہ جب شرک سے اختلاف ہے، جب شرک سے جنگ ہے تو تمام مشرکانہ عقائد سے بھی جنگ ہے، اور جو بھی مشرکانہ تصورات ہیں اور رسوم ہیں اور ریچولز ہیں، قرآن ان کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ ریچولز ایسی ہیں کہ جن کی ڈیٹیل میں قرآن جا کر ان کی مذمت کرتا ہے، ورنہ عمومی طور پر جنرل ایک بات کہہ دی جائے تو کافی ہوتی ہے، لیکن
سورہ انعام میں بہت تفصیل سے بہت سی باتوں کو بیان کیا گیا ہے، البتہ یہ بھی مکمل تفصیل نہیں ہے، یہ گویا کہ ایک مثال ہے کہ اس طرح بھی وہ سوچا کرتے تھے، اس طرح بھی وہ کیا کرتے تھے۔ تو ایسی کیا ان میں خرابی تھی؟ تو بتایا گیا آیت نمبر 136 میں، گزشتہ ہفتے آپ نے سنا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، تو انہوں نے اللہ کے لیے ایک حصہ قرار دیا تھا اور ایک حصہ اپنے شرکاء کے لیے، یعنی قرآن نے ان کے لیے کہا کہ وہ ان کے شریک، اس پر گفتگو ہو چکی ہے، حالانکہ وہ اللہ کا شریک قرار دیتے تھے، لیکن بتوں کے لیے کہا کہ وہ بتوں کے لیے کچھ حصہ قرار دیتے تھے اور کچھ حصہ اللہ کے لیے، بزعمہم، اپنے زعم میں، اپنے خیال میں، اور یہ کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے بتوں کا ہے، اور اس کے بعد پھر اس میں جو ڈسکرمنیشن کرتے تھے، تو جو بھی نقص ہو اگر کسی شے میں، کسی مال میں، کسی گویا ان کی جو بھی آمدنی ہوتی تھی اس میں اگر نقص پایا جائے تو وہ تو اللہ کے لیے رکھتے تھے، اور جو صاف ستھرا ہو وہ اپنے بتوں کے لیے، یا اگر کوئی حصہ ادھر سے ادھر ہو گیا تو وہ اللہ والے حصے کو کہتے تھے کوئی بات نہیں، اگر وہ کم ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، بتوں کا کم نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں بھی وہ ایکسکیوز یہ پیش کرتے تھے کہ بھئی اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، تو اگر اللہ بے نیاز ہے تو وہ بالکل بے نیاز ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، تو پھر وہ اتنا حصہ بھی تم نے کیوں رکھا تھا اللہ کے لیے؟ لیکن بہانے بازی، یعنی کہ اس چیز کا تذکرہ قرآن کرنا چاہتا ہے کہ شرک کے تصورات کس انداز سے انسان کے اندر، انسان کے وجود پر چھا جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے بعد پھر وہ ہر بات اسی انداز سے سوچنے لگتا ہے، مشرکانہ طریقے سے۔ ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ یہ کرتے ہیں، اس پر گفتگو گزشتہ ہفتے تمام ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد کی آیت بھی ہم نے پڑھی تھی اور پوری تفصیل اس پر تفصیل سے ہم اس کا ذکر نہیں کر سکے تھے، بس وہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 137۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اس کا فاعل آ رہا ہے بعد میں، اور یعنی شرکاء جو تھے ان کے بتوں نے زین لکثیر من المشرکین، مشرکین میں سے بہت سے لوگوں کو، بہت سے مشرکین کے لیے اولاد کے قتل کو زینت قرار دیا تھا، اس کو بہت ہی دلکش بنا کے پیش کیا تھا ان کے سامنے، لیردوہم، تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دیں، برباد کر دیں، ختم کر دیں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ ان کے لیے ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں، یعنی دین ان کے لیے مشکوک ہو جائے، ان کو صحیح راستہ نہ مل سکے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر خدا چاہے تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، لہٰذا اے نبی آپ بھی ان کو چھوڑ دو ان کے حال کے اوپر، یہ بات ہوئی تھی۔ تو گناہ، ایک ہوتا ہے گناہ، ایک ہوتا ہے عذر گناہ، ایکسکیوز پیش کرنا کسی گناہ کا۔ اگر انسان گناہ کو گناہ سمجھ کے انجام دے رہا ہے تو امید ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ توبہ کر لے گا، لیکن جب وہ یہ سمجھ کے انجام دیتا ہے کہ میں کر تو رہا ہوں یہ گناہ لیکن یہ صحیح ہے، اور اس کے لیے جسٹیفیکیشن پیش کرے، تو پھر اس کا اس گناہ سے محفوظ رہنا اور مستقبل میں اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی شخص خدا نہ خواستہ اگر اس سے گناہ سرزد ہو تو احساس گناہ باقی رکھنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ احساس گناہ اگر ختم ہو جائے اور اس کو جسٹیفیکیشن، اس کا جواز پیش کرنے لگے کہ نہیں یہ تو میں نے اس لیے کیا تھا، یعنی کہ صحیح کیا تھا میں نے، تو یہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے، اور اسی لیے تخفیف گناہ کو، یعنی چاہے اگر معمولی سے بھی گناہ ہو، حالانکہ اسلام میں کوئی گناہ معمولی نہیں ہے، ہر گناہ کیونکہ اللہ کی مخالفت میں ہوتا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر کسی گناہ کو کوئی شخص معمولی سمجھتا ہے تو اس کا معمولی سمجھنا ہی اس گناہ کو گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے۔ تو شیاطین کا ایک
جال یہ بھی ہے کہ وہ گناہ کو گنہگار کے سامنے زینت دے کر پیش کرتے ہیں۔ بہت بڑا گناہ کیا، مگر اس گناہ میں وہ دلچسپی، وہ دلکشی، وہ اٹریکشن پیدا کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس میں جواز کہ نہیں ٹھیک ہے، یہ تو ہے، اس میں تو بہت ہی اچھا کام ہے آپ جو کر رہے ہیں۔ تو یہ شیاطین دماغ میں ڈالتے ہیں گنہگار کے۔ اب سوچیں کہ اولاد کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے ہر اعتبار سے۔ اگر شریعت نہ بھی کہے اس کو گناہ، تو فطری لحاظ سے آپ دیکھ لیں، سماجی اعتبار سے آپ دیکھیں، انسانی اقدار، ہیومن ویلیوز کی بنیاد پر اگر آپ اس پر سوچیں، تو اب اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کو قتل کر دے۔ لیکن شیاطین اتنے بڑے گناہ کو بھی گنہگار کے سامنے کیسا پرکشش بنا کے پیش کرتے ہیں کہ وہ اسے خوشی خوشی انجام دیتا ہے، اولاد کو قتل کر دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تو بہت سے مشرکین اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ یہ جو خرافات رائج تھیں اس دور میں، یہ خرافات بعد کے ادوار میں نہیں آئیں، اور خاص طور پہ جو شخص مومن ہو جائے، مسلمان ہو جائے، وہ اگر توحید پر یقین رکھتا ہے تو وہ ان خرافات سے بھی اس کو بچنا چاہیے کہ جو اس سے پہلے مشرکین کے درمیان رائج تھیں، اور وہ گویا کہ مشرکانہ ان کی راہ و روش تھی، اس سے بچنا چاہیے ہر مومن کو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اولاد کے قتل کا جو جرم وہ مشرکین انجام دیا کرتے تھے، وہ ایک بہت بڑا جرم تھا جو کسی طرح بھی اسلام اس کو قبول نہیں کر سکتا اور اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اب یہ جرم جو تھا اولاد کے قتل کرنے کا، یہاں اس سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اتنا گر جائے انسانیت سے اور عقل سے اور فکر سے کہ وہ اولاد کو قتل کرنے لگے۔ آخری جو آیت آج ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 140، اس میں اس کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے، اور اس میں اسی لیے قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، وہاں بھی اس قتل کو سفہن یعنی حماقت قرار دیا گیا، نادانی، بغیر علم یعنی جہالت۔ اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی، اور اس سے بڑی نادانی اور حماقت اور سفہ کیا ہوگا، سفاہت کیا ہوگی کہ کوئی شخص اپنے اولاد کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ خیر، یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اولاد کو کس طرح وہ قتل کرتا ہوگا، اولاد کے قتل کرنے کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ تو اس کے بہت سے احتمالات پیش کیے گئے ہیں کہ یہاں اولاد کے قتل کرنے سے مراد کیا ہے، اور اس کے اوپر کچھ احتمالات جو پیش کیے ہیں مفسرین نے، ان میں پہلا احتمال تو یہ ہے کہ اس سے مراد براہ راست وہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، یعنی کہ اولاد کو یہ مشرکین قتل کر دیا کرتے تھے۔ اولاد کو کیسے قتل کر دیا کرتے تھے؟ ان میں یہ رائج تھا کہ مثلاً انہوں نے منت مانی، یہ نظر مانی کہ اگر مجھے اولاد ملی تو میں اس اولاد کو، اپنے بیٹے کو بتوں کے لیے قربان کر دوں گا۔ البتہ عربوں میں اس کی مثالیں تو بہت زیادہ نہیں ملتی، اکا دکا اگر کہیں ہو تو ہو، لیکن یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ بت پرستی ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کی ہسٹری میں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں مختلف علاقوں میں۔ ضروری نہیں کہ عرب کے اس دور میں یہ عمل رائج ہو، لیکن بت پرستی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اتنا عقل و فکر سے اور حقیقت سے دور کر دیتا ہے کہ وہ اس نتیجے پر پہنچا سکتا ہے انسان کو، یعنی خسارے کے اس نتیجے پہ انسان کو پہنچا سکتا ہے بت پرستی۔ اس لیے کہ جب بت پرستی شروع کر دی، اللہ کو جو وحدہ لا شریک ہے اس کو چھوڑ دیا، تو اس کے بعد پھر خرافات میں جب انسان مبتلا ہو جاتا ہے
تو وہ ایسی جگہ پہنچ سکتا ہے یقیناً کہ جہاں جا کر وہ اولاد کو بھی قتل کر دے اس نام پر کہ میں نے بتوں کو خوش کیا۔ یہ بہت سے علاقوں میں ہوتا ہے۔ اگر اپنی اولاد نہ صحیح تو کسی کی بھی اولاد کو قتل کرنا، اپنی ہی اولاد ہے وہ، اولادوں کو قتل کرنا، لوگوں کو جو ہے بھیٹ چڑھا دینا بتوں کی اور ان کے لیے قربان کر دینا کہ بھئی بت جو ہے وہ خون مانگ رہے ہیں، لہٰذا بت جو ہے ناراض ہیں، ان کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے خون دیا جائے اور انسانی خون پیش کیا جائے، انسان کو قربان کیا جائے، اولاد کو قربان، اس طرح کی چیزیں، خرافات۔ تو اوورآل قرآن ہر اس عقیدے کی گویا مذمت کرتا ہے کہ جو انسان کو عقل و خرد سے دور کر دے۔ تو ایک تو مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ قتل اولادہم سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں اس انتہائی ظالمانہ اور مجرمانہ عمل کی طرف اشارہ ہو کہ جو بت پرستوں میں رائج تھا کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ ایک دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد وہ ایک عمل ہو جو عمومی طور پر بہت آپ سنتے ہیں کہ دور جاہلیت میں مشرکین اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ تمام مشرکین ایسا نہیں کرتے تھے، یعنی یہ بات پورے عرب میں اس طرح رائج نہیں تھی جس طرح کہ کبھی اکثر یہ بات بیان کی جاتی ہے، بلکہ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنی تمیم، اس میں یہ روایت تھی کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ وہ بھی قبیلے کے تمام افراد نہیں، ان میں کچھ لوگ تھے جو یہ پریکٹس کرتے تھے، جو بہت ہی ظالمانہ اور انتہائی بے رحمانہ عمل تھا۔ اور اس کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی کہ نعمان ابن منذر ایک بادشاہ تھا، اس نے عربوں پر حملہ کیا اور عربوں کے کچھ قبیلوں سے اس کی جنگ ہوئی۔ وہ جب ان پر فتح حاصل کرنے کے بعد ان کی کچھ عورتوں کو، لڑکیوں کو گرفتار کر کے لے گیا۔ جب لے گیا تو اس کے بعد پھر عربوں میں اور اس میں مصالحت ہوئی۔ مصالحت کے بعد تمام عورتیں واپس آ گئیں، علاوہ ایک سردار جو عرب سردار تھا، قیس ابن عاصم، اس کی بیٹی واپس نہیں آئی۔ اس نے کہا میں تو یہیں رہ جاتی ہوں، وہ وہیں رہ گئی۔ اس پر اسے اتنا غصہ آیا کہ اس نے حمیت کے نام کے اوپر، غیرت کے نام کے اوپر یہ قسم کھائی کہ اب اگر میرے بیٹی ہوئی تو میں اس کو زندہ دفن کر دوں گا۔ چنانچہ وہاں سے یہ رواج شروع ہوا، اور یہ تمام عربوں میں نہیں تھا، لیکن جب اس کو بیان کیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ تمام عرب ایسا کرتے تھے۔ عربوں میں بہت سی خرابیاں تھیں، ان میں سے یہ بھی ایک خرابی تھی، لیکن تمام عربوں کو کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی ایک قابل غور مسئلہ ہے۔ تمام عربوں کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک قبیلہ اس کام کو انجام دیتا تھا غیرت کے نام پر، حمیت کے نام پر، اور تمام عرب اس کو نہ صرف قبول کرتے تھے بلکہ اس کی تعریف کرتے تھے کہ دیکھو کیسا صاحب غیرت ہے وہ، اس نے یہ قسم کھا لی۔ تو تمام عربوں کو اس لیے کہنا صحیح ہے اس اعتبار سے کہ اس زمانے میں یہ رواج تھا، حالانکہ ہر جگہ رواج نہیں تھا۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں اسی قرآن سے ایک بات پیش کروں گا، لیکن تمام عربوں کو کہنا اس لیے درست ہے کہ تمام لوگ خاموش رہتے تھے اس جرم پر، یعنی ہمیں ہسٹری میں ایسا نہیں ملتا، کوئی آواز ایسی نہیں سنائی دیتی، نہیں نظر آتی، نہیں دکھائی دیتی کہ جس میں یہ بات کہی جا رہی ہو کہ نہیں بھئی یہ بات غلط ہے، تم ایسا کیوں کرتے ہو۔ مشرکین میں کوئی ایسا کہنے والا نہیں تھا۔ سب سے پہلے جس نے آ کر اس کی مذمت کی وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے اس کی مذمت کی کھل کر اور اس کو حرام قرار دیا، اور عورتوں کو عزت و حرمت بخشی، اور اس حد تک
کہ آپ کی بیٹی جب تشریف لاتی تھیں تو آپ سروقت تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ وہ ان کی اپنی عظمت تھی, ان کی اپنی جلالت تھی, ان کی اپنی فضیلت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی. لیکن ایسے عرب معاشرے میں ایسا کرنا کہ اپنی بیٹی کو اتنی عزت دینا, اتنا احترام, کہاں اتنی بے حرمتی ایک عورت کی بیٹی کی, کہاں کوئی ویلیو نہ ہو ایک بیٹی کی, اور کہاں اتنی بالکل دوسرا سائڈ کہ وہاں پر باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ معاشرے میں انقلاب پیغمبر اسلام لائے اسلام کے ذریعے سے, اور عورتوں کی عظمت و جلالت آج اگر اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے تو اس میں بہترین حوالہ جناب معصومہ کونین سلام اللہ علیہا ہیں. بیسٹ ریفرنس دیا جا سکتا ہے, اگر آج دیا جا سکتا ہے تو جناب سیدہ کی ذات گرامی, بیٹی کی حیثیت سے بھی, زوجہ کی حیثیت سے بھی, ماں کی حیثیت سے بھی. کیا عظمت اسلام نے عورت کو دی, وہ دوسروں سے مت پوچھو, اس گھر سے پوچھو جس گھر میں اسلام نازل ہوا, جہاں پر پیغمبر اسلام نے جہاں سے اسلام پیش کیا, حقیقی اسلام وہاں ہے, مسلمانوں سے نہیں. اسلام سے معلوم کرو کہ عورت کی عظمت اور حقیقت کیا ہے. تو کہاں عورتوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور کہاں پیغمبر اسلام نے یہ مقام پیش کیا عورت کا. تو بہرکیف وہ ایک اپنی جگہ ایک مضمون ہے. تو اب دوسرا قول کیا ہوا؟ دوسرا قول یہ ہوا کہ یہاں اولاد سے مراد وہ لڑکیاں ہیں جن کو زندہ درگور کر دیا, قتل اولادہم, اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے. اور اسی کا تذکرہ آیت نمبر 140 میں ہو رہا ہے. یہ دوسرا قول ہے. لیکن اس میں ایک اعتراض کچھ مفسرین نے یہ کیا کہ یہاں لفظ ہے اولادہم, اولاد جو ولد کی جمع ہے, اور ولد عموماً بیٹے کو کہتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں بنت آتا ہے. تو جب اولادہم کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے مراد لڑکے ہی ہیں, لڑکیوں کی طرف اس میں اشارہ نہیں ہے. لیکن یہ اس لیے صحیح نہیں ہے اعتراض, اس لیے کہ قرآن نے متعدد جگہوں پر لڑکیوں کے لیے بھی اولاد کا لفظ استعمال کیا ہے. یعنی اولاد ولادت سے, ولد جو پیدا ہو, اور اسی سے والد ہے, اسی سے والدہ ہے. تو والدہ ایسا نہیں ہے کہ والدہ یعنی کہ جو بچہ جنے وہ والدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, کسی کے لیے کوئی قرار پا جائے, لیکن ہر ایک کے لیے ہر ایک والدہ نہیں ہو سکتی. والدہ وہی ہے جو فزیکل ماں ہے, اسی کو والدہ کہہ سکتے ہیں. کسی اور, خود اردو میں بھی ماں, آپ کسی کو بھی ماں کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے ماں کی طرح ہے, یا یہ میرے لیے ماں ہے, یہ میری ماں ہے. لیکن آپ کسی کو والدہ نہیں کہہ سکتے. والدہ وہ ہے جو اس دنیا میں آپ کے فزیکل وجود کا ذریعہ ہو ولادت کے حوالے سے. تو جو ولادت سے والدہ بنے تو ولادت سے پھر مولود جو ہے وہ ولد ہے, مولود. مقصد کیا ہوا کہ جب والد اور والدہ ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ والد اور والدہ صرف بیٹوں کی والد اور والدہ ہے, وہ والد اور والدہ بیٹیوں کی بھی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 223 میں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, والدات جو ہیں, والدہ مائیں اپنے بچوں کو, تو بچوں کے لیے یعنی جس میں لڑکی اور لڑکے دونوں شامل ہیں, اولاد کا لفظ استعمال کیا. اولاد کو 2 سال تک مکمل دودھ پلائیں گی. یہ ضمنی طور پر میں نے آپ کے سامنے ایک بات عرض کر دی. تو بہرکیف یہ ایک دوسرا قول ہے. ایک تیسرا قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد یہ تھا کہ یہ جو مشرک تھے اتنے یہ اندھے ہو گئے تھے بتوں کی محبت میں
کہ وہ بتوں کے لیے اپنا پورا مال لٹا دیا کرتے تھے. اظہار محبت جب کرتے تھے، اظہار عبادت کرنا چاہتے تھے بتوں کے لیے، تو سارا مال لٹا دیا. اب کچھ نہیں بچا، اب اولاد بھوکی مر رہی ہے، خود بھوکے مر رہے ہیں، اولاد کے لیے کچھ بچا نہیں، بتوں کے لیے لٹا دیا. تو گویا یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ اس طرح وہ اپنی اولاد کو قتل کر رہے تھے، جن میں بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں. ایک چوتھا قول ہے، یہ چوتھا قول ائمہ اطہار علیہ السلام سے وارد ہوا ہے. اگرچہ وہ اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے نہیں لکھا، لیکن اسے یہاں پر لایا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے مراد روحانی طور پر بچوں کو قتل کر دینا ہے، معنوی اعتبار سے بچوں کا قتل ہے، علمی اعتبار سے بچوں کا قتل ہے. اس لیے کہ وہ جو سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 32، جس میں کہا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو شخص کسی ایک شخص کو قتل کر دے، ایک نفس کو مار دے بغیر کسی نفس کے بدلے میں یا بغیر فساد کے، تو کأنما، جیسا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اور جو کسی ایک نفس کو بچا لے، اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا. تو اس کے ذیل میں ائمہ علیہ السلام سے مختلف روایات ہیں. پانچویں امام سے بھی روایت ہے یہ کہ آپ نے فرمایا کہ مثلا کہیں گھر جل رہا ہے یا کوئی شخص ڈوب رہا ہے، آپ جا کے انسان کو بچا لیا، جلنے سے بچا لیا، غرق ہونے سے بچا لیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے اتنا بڑا ثواب کمایا کہ جیسے اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا. تو کسی نے پوچھا کہ آپ تو مولا یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو گمراہی سے بچا لے، تو یہ ہے لفظ قال ذلك تأویلها الاعظم، کہا کسی کو گمراہی سے بچانا یہ اس آیت کی عظیم ترین تعویل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی انسان کو گمراہی سے بچانا ایسا ہی ہے جیسے وہ اس کو قتل ہونے سے بچا لے، مر جانے سے بچا لے. ایک اور روایت ہے جس کو عیاشی نے اپنی تفسیر میں اور تفسیر صافی میں بھی بلکہ یہ موجود ہے، اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور وہ اسی آیت کے ذیل میں ہے من اخرجها من ضلال الى هدى فكأنما احیاها ومن اخرجها من هدى الى ضلال فقد قتلها. جو شخص کسی کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لے آئے تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے اس کو بچا لیا، مرنے سے بچا لیا، اور جو کسی کو ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جائے ایسا ہے کہ جیسے اس نے اس کو قتل کر دیا. تو یہ اس کی تعویل ہے. گویا کہ کسی کو گمراہی میں رکھنا یا کسی کو گمراہ کرنا یا ہدایت سے محروم رکھنا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے. تو یہ مفہوم بھی ان مشرکین پر لاگو ہوتا تھا، یہ بھی نافذ ہوتا ہے ان پر، اس لیے کہ نہ صرف وہ بتوں کی خدمت میں اپنے غلط عقیدے کی بنا پر ایسی حرکتیں کرتے تھے جو عقل و منطق اور انسانیت کے خلاف تھیں، بلکہ اس کے نتائج ان کے بچوں پر ایسے پڑتے تھے کہ گویا کہ وہ عقائد اپنے بچوں تک منتقل کر رہے ہیں، اور ایسے گمراہ کن عقائد بچوں کو دینا بچوں کو قتل کرنا ہے. یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ یہ اس سوال کا جواب ہے جو پہلے میں نے کریٹ کیا تھا. کوئی یہ شخص پوچھ سکتا ہے کہ کیسے کوئی اپنے بچوں کو قتل کر سکتا ہے. اگر اس تعویل کی نظر سے دیکھا جائے تو آپ سوچیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو قتل کرنے کے جرم میں شریک ہیں. اگر بچوں کے لیے ہدایت کا صحیح انتظام نہیں کیا، اگر بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، تو روحانی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے گویا کہ ان کے قتل کے ذمہ دار قرار پائے. اور اگر واقعی ان کے لیے علم و ہدایت کا انتظام کیا، صحیح تربیت کا انتظام کیا، تو گویا آپ نے ان کے لیے زندگی
کا انتظام کر دیا، ان کو زندگی دے دی بچوں کو۔ تو یہ تمام اقوال مراد لیے جا سکتے ہیں اور ان سب کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہم اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر اقوال مختلف ہوں اور مختلف احتمالات پائے جائیں اور ان میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہو تو پھر ان سب کو جمع کیا جا سکتا ہے ایک آیت کے ذیل میں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو بہرکیف اب بات یہاں تک پہنچی، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ قرآن نے جو بات کہی یہ قابل غور بات ہے، انصاف، فیئرنس، عدل۔ تو مشرکین کی مخالفت ہو رہی ہے، مشرکین کو برا کہا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ مشرکین ایسا کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ سب ایسا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی بھی قوم کے تعلق سے کوئی بات کی جائے تو قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ آپ یکسر سب کو مت لپیٹ لیں۔ ہر قوم میں اچھے بھی ہوتے ہیں، ہر قوم میں برے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن نے اہل کتاب کی جو مذمت کی ہے مگر اہل کتاب کی تعریف بھی کی ہے متعدد مقامات پر۔ ان اہل کتاب کی جو با انصاف تھے ان کی تعریف کی ہے، ان کی اس چیز کی تعریف کی ہے جس کی تعریف کرنی چاہیے تھی، اس چیز کی مذمت کی ہے جس کی مذمت کرنی چاہیے تھی۔ تو اسلام نے اس لیے نہیں کہ چونکہ وہ اہل کتاب ہیں لہٰذا برے ہیں، چونکہ وہ مشرک ہے بس ختم ہے، ہر چیز اس کی بری ہے، نہیں۔ اور پھر اگر 10 مشرکوں نے بات کی تو سارے مشرک برے ہیں۔ تو اسی لیے کیا کہا، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، للمشرکین نہیں، لِكَثِيرٍ یعنی مشرکین کی کثرت ایسی تھی جو اس جرم میں مبتلا تھی، ایسا نہیں کہ سارے مشرک یہ کام کیا کرتے تھے۔ جس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم اگر کسی قوم کے بارے میں کوئی بات کہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ انصاف سے بات ہٹنی نہیں چاہیے۔ اگر واقعی پوری قوم وہ کام کر رہی ہے تو پھر کہیں، ورنہ کہیں کہ بھئی اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں اس قوم میں، یا اکثر لوگ ایسا سمجھتے ہیں اس قوم میں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم پوری، اس لیے کہ ہر قوم میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو ایسا نہیں کرتے جیسا ہم کہہ رہے ہیں۔ مثلا لیردوہم، تاکہ انہیں تباہ کر دیں۔ اس سے وہ مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے جو ہم نے آخری احتمال پیش کیا ہے، تعویل اس آیت کی، یعنی تاکہ ان کو تباہ کر دیں۔ کس کو تباہ کر دیں؟ گھر والوں کو بھی اور خود بچوں کو بھی۔ وَلِيَلْبِسُ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ ان کے اوپر ان کے دین کو مشتبہ کر دیں، یعنی دین اگر مشتبہ ہو جائے تو یہ قتل کے مترادف ہے۔ دین مشکوک ہو جائے، دین کے بارے میں وہ شیور نہیں ہے تو یہ قتل ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ چلیں مشرک ایسا کرتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ کہا دیکھو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اگر خدا چاہتا تو یہ کم یہ حرکتیں نہیں کر سکتے تھے۔ ہم جس کی آج مذمت کرنے بیٹھ کے، یہ مشرک ایسا نہیں کر سکتے تھے اگر خدا چاہتا۔ لہٰذا اے ہمارے حبیب فذرہم، جب خدا انہیں زور زبردستی سے نہیں روک رہا ہے، کرنے دے رہا ہے، آپ بھی انہیں کرنے دیں، چھوڑ دیں ان کے حال پر۔ وما یفترون، ان کو بھی چھوڑ دیں، اور وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس پہ ہی ان کو بھی چھوڑ دیں ان کے حال پر۔ آپ کا کام صرف ہے بتا دینا، خدا کا کام ہے ان کو راستہ دکھا دینا، آپ کا بھی کام ہے ان کو ہدایت کر دینا، پیغام پہنچا دینا۔ اب آپ کا کام یہ نہیں کہ زور زبردستی جا کر آپ ان کے اوپر سوار ہو جائیں، چھوڑ دیں ان کو، ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ تو جب اللہ اور رسول نہیں زور زبردستی کر رہے ہیں تو کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے نام پر کسی پر زور زبردستی کرے اور اس کو زبردستی اسلام کی طرف لانے کی کوشش کرے؟ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا۔ اسلام تو ان مشرکین کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ یہ تلوار تو مسلمان کے ہاتھ میں، مسلمان سے پہلے یہ اختیار رسول اللہ کے پاس ہے، اور رسول اللہ سے پہلے یہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ جب اللہ اور رسول نہیں وہ اختیار زور زبردستی والا، اکراہ والا استعمال کر رہے ہیں تو کسی مسلمان کو کیا حق حاصل ہے کہ ایسا کرے؟ اور اگر کوئی مسلمان ایسا کر رہا ہے تو وہ مسلمان کر رہا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد کی آیتیں پھر اسی کا تسلسل ہیں، اور اس میں اب اتنی تفصیل کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہی بات دہرائی گئی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا۔ اس کے بعد ایک اور ان کی خرافات میں سے یہ تھی کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی دیکھو یہ جو جانور ہیں یا یہ جو کھیتی ہے یہ اسے کوئی نہیں کھا سکتا۔ تو ایک علاقے کو وہ مخصوص کر دیا کرتے تھے کہ یہ جو ہے خدا کا اور بتوں کا حصہ ہے، اب اسے کوئی نہیں کھائے گا۔
جسے ہم اجازت دیں گے وہ کھا لے گا۔ تو دیکھیں، یاد رکھیں گزشتہ ہفتہ کا جو درس تھا نا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ کچھ بظاہر اچھی باتیں بھی نظر آتی ہیں کہ وہ اگر اچھا کر رہے ہیں اس کی بھی مذمت قرآن کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود ساختہ ان کے قوانین تھے، اور اس خود ساختہ قوانین ہی کی وجہ سے وہ قانون نہیں بن پاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نہیں کھائے گا مگر جس کو ہم چاہیں گے اس کو کھلا دیں گے۔ کہاں گیا قانون؟ تو قانون تم بن گئے۔ دوسری بات ہے کہ تم ہو کون قانون بنانے والے؟ قانون آنا چاہیے اللہ کی طرف سے انبیاء کے ذریعے۔ تو کوئی بھی قانون جو اللہ کی طرف سے نہ ہو اور انبیاء کے ذریعے سے ہم کو نہ ملا ہو، وہ قانون قابل مذمت ہے۔ آپ جتنے بھی قوانین خود اپنے طور پہ بنا کے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، معاشرے میں بہت سی ایسی خرافات پھیلی ہوئی ہیں، ہر معاشرے میں ایسی خرافات ہیں کہ وہ لوگ خود اپنے قانون بنا لیتے ہیں اور اس کا کوئی شریعت سے دور دور تک تعلق نہیں ہوتا، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ صرف ان قوانین کو آپ تسلیم کریں جن کا تعلق شریعت سے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورِهَا، کچھ ایسے جانور ہوتے تھے کہتے تھے کہ ان کے اوپر سواری نہیں کی جائے گی، ان جانوروں پر ہم سواری نہیں کریں گے۔ ہم وقت دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کتنا ہو چکا ہے، تو ہم ان جانوروں پر سواری نہیں کریں گے۔ 5 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں، اس میں اختصار کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ تو اب یہ جانور اس پہ کوئی سواری نہیں کرے گا۔ یہ جو جانور ہے اس کو ذبح تو کر لیں گے، کھائیں گے، مگر اس پر اللہ کا نام نہیں لیں گے، اس پر اللہ کا نام نہیں لیں گے۔ تو ان تمام خرافات کا خلاصہ 2 لفظوں میں قرآن نے پیش کیا ہے۔ ایک تو ہے افتراءً علیہ، بار بار یہ بات کہی ہے، اس سے پہلے بھی آیت میں اور یہاں اس آیت میں بھی، افتراءً علیہ، اور بعد میں آخری جو آیت جو کنکلوژن کی آیت ہے نا اس کے اندر بھی افتراءً علیہ، یعنی جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں اس کو یہ منسوب کرتے تو خدا کی طرف۔ اللہ اس سے خوش ہے، ہم یہ کریں گے، اللہ اس سے خوش ہے، ہمارے بت اس سے خوش ہیں۔ شریک کرتے تھے نا، اللہ کے ساتھ شریک کرتے، یہ بھی خوش ہیں یہ بھی خوش ہیں۔ تو اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ دونوں خوش ہیں؟ اللہ کے پاس سے کوئی تمہارے پاس حکم آیا ہے، کوئی پیغام آیا کہ نہیں؟ بس اللہ خوش ہے۔ تو جو اپنی طرف سے کچھ بنا لیں اور بنا کے کہیں کہ اللہ اس سے خوش ہے اور راضی ہے، یہ شرک ہے جب تک سورس نہ ہو۔ تو افتراءً علیہ ایک بات یہ تھی، اور دوسرے بزعمہم، یہ 2 لفظ بار بار دہرائیں، اپنے خیال میں، بس انہوں نے خیال کر لیا کہ ایسا ہے۔ تو دیکھو، نہ خیال چلے گا اور نہ ہی تمہارا افتراء جو تم بہتان اللہ پر مانتے ہو چلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی سورس ہو صحیح حکم الہی حاصل کرنے کا۔ اگر صحیح حکم الہی حاصل کرنے کا سورس نہیں ہے تو اللہ پر افتراء بھی ہے، اور بزعمہم، آپ کا اپنے خیالات ہیں، میرا خیال ہے کہ ایسا ہوگا۔ بہت سے لوگ اپنی شریعت میں بھی اپنے خیالات شامل کرتے ہیں۔ اجتہاد اسی لیے ضروری ہے کہ اجتہاد میں خیالات نہیں ہوتے، اجتہاد میں یہ ہے کہ مجتہد حکم الہی کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، فل مکمل دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ، اور جو صحیح اوریجنل سورسز ہیں حکم شریعت حاصل کرنے کے، ان کے ذریعے سے، قرآن اور سیرت اور اجماع اور عقل کے ذریعے سے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ ریجیکٹڈ ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہا کہ ان میں خرافات کا ایک اور ذکر کیا قرآن نے، وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ یہ جو کچھ بھی کسی جانور کے شکم میں ہے، یہ صرف مردوں کے لیے قانون بن گیا۔ ابھی قانون کہاں سے بنا لیا۔ ان کے شکم میں جو بھی جانور کے شکم میں کچھ ہے وہ مردوں کے لیے۔ پھر ایک اور قانون بنایا اسی میں، کہ لیکن اگر یہ مرا ہوا پیدا ہو تو عورتیں کھا سکتی ہیں، زندہ نکلے تو صرف مرد کھائیں گے۔ خیر، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ عورتوں کو کیا درجہ دیتے تھے، کہ ایک چیز مردہ ہے، اس کی کوئی گویا کہ خود ان کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں رہی، تو چلو عورتوں آ جاؤ، شریک ہو جاؤ۔
لیکن اگر وہ صاف ستھرا کچھ ہے ایسا کھانے لائق تو اسے خود کھاتے تھے۔ یہ اپنے طور پر انہوں نے سب چیزیں بنائی ہوئی تھیں۔ سیجزیہم وصفہم، یہ جو کچھ بھی باتیں کر رہے ہیں نا، ان سب کی سزا ان کو بہت جلد اللہ دینے والا ہے، مگر جو سزا دے گا انہ حکیم علیم، حکمت اور علم کے ذریعے سے دے گا، اس لیے کہ عدل کے لیے حکمت اور علم دونوں کی ضرورت ہے۔ اگر حکمت نہ ہو اور علم نہ ہو تو عدل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی عدل صرف اللہ کی طرف سے صادر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ حقیقی معنی میں حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے، تو وہ ان کو سزا دے گا اس لیے کہ وہ حکیم و علیم ہے۔ آخری آیت بھی ہم پڑھ دیتے ہیں 2 منٹ میں۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا، اب یہ خلاصہ ہے اب تک کی ساری گفتگو کا، یہ درس اور گزشتہ درس۔ خسارے میں ہیں وہ لوگ الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم۔ تو اب تک کی جو مثالیں دی گئی تھیں ان میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک تو اولاد کو قتل کرنے کی بات، اس پر زور دی گئی تھی، دوسرا یہ جو جانوروں کا یا کھیتی کا مسئلہ کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ حلال ہے، خود اپنے طور پہ کر لیا تھا۔ تو فرمایا کہ جو اللہ نے رزق ان کو دیا ہے، اللہ پر بہتان باندھ کر انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ ایک تو یہ ان کا جرم تھا، یعنی حرام کو حلال، حلال کو حرام اپنے طور پہ کر لینا، اور دوسرے اولاد کو قتل کرنا۔ یہ 2 بڑے جرم ہیں معاشرے میں جو رائج تھے اس دور میں، اور اس کو گویا کہ وہ تباہی اور بربادی کا سبب تھے اور وہ شرک کی بنیاد پر تھے۔ اس کو قرآن نے کہا کہ اس کا ریزن 2 ہیں، ایک تو سفہ ہے، حماقت ہے، یعنی نادانی ہے، بے وقوفی ہے، بے عقلی، عقل سے کام نہیں لیتے۔ دوسرا کیا ہے؟ بغیر علم، جہل کی بنا پر، جاہل ہیں، علم ہے نہیں، اپنے طور پہ کوئی قانون بنا لیا، اس کے نتائج کیا ہونے والے ہیں معاشرے کے لیے، انڈیویجولز کے لیے اور کلیکٹیولی اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قد ضلوا، اور یہاں پر بھی پھر اس کو دہرایا گیا، افتراء علیہ، افتراء علیہ کو پھر یہاں پر بیان کیا گیا کہ اللہ پر بہتان ہے، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو باتیں تم کر رہے ہو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ شرک اصل میں وہیں پر آتا ہے جہاں انسان کوئی بات کرے یا کہے اور اس کو خدا کی طرف منسوب کر دے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی طرف سے کہاں سے؟ ہم یہی کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ میرے بھائی، آپ اگر یہ کہیں کہ بھئی یہ قوم کافر ہے، کسی کو قوم کو آپ نے کہا یہ کافر ہے، یہ کافر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کو نہیں مانتے۔ کس کو نہیں مانتے؟ کہ فلاں کو نہیں مانتے۔ اچھا، تو اگر ان کو نہیں مانتے تو کافر ہو گئے، تو یہ جو جن کو نہیں مانتے ان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا یا آپ نے بنایا ہے؟ اگر آپ نے بنایا ہے تو ان کو نہ ماننا کفر کہاں سے ہو گیا؟ اور اگر اللہ نے بنایا ہے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اللہ نے بنایا ہے، بنایا انہوں نے ہے اللہ کے۔ یہ افتراء علیہ، یہ اللہ پر افتراء ہے۔ بنائے آپ، مقرر آپ کریں، بادشاہ خود، میں بادشاہ ہوں، ذل اللہ ہوں۔ ارے آپ کہاں سے ذل اللہ ہو گئے؟ بس ہم ذل اللہ ہیں، ہم ہیں، جو ہم نے کہہ دیا بس اللہ نے کہہ دیا۔ یہ افتراء علیہ، اللہ پر افتراء ہے۔ تو اگر آپ خود کچھ کہیں، خود کسی کو بنا لیں، بنانے کے بعد اس کو اللہ اور رسول کی طرف منسوب کریں، گزشتہ ہفتے بھی میں ہم نے یہ بات کہی تھی، تو یہ افتراء علی اللہ ہے، اللہ پر افتراء ہے۔ قد ضلوا، یہ لوگ گمراہ ہیں، وما کانوا مہتدین، یہ کبھی بھی ہدایت پانے والے نہیں تھے، ان میں وہ صلاحیت، وہ پوٹینشل تھا ہی نہیں کہ یہ لوگ ہدایت پا جاتے، اس لیے کہ ہدایت پانے والوں کے طریقے، انداز اور طور الگ ہوتے ہیں، ان کے وہ طور طریقے نہیں ہیں۔ وما کانوا مہتدین، یہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ پروردگار ہم سب کو انشاءاللہ ہر طرح کے شرک اور کفر اور نفاق اور فسق اور فجور کی تمام اقسام سے محفوظ و معمون رکھے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم
اللہ کی اور رسول کی اور اہل بیت کی حقیقی معنی میں اطاعت کر سکیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ہاں، نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم آیت نمبر 141 سے اور 44 تک 44 تک پڑھیں گے انشاءاللہ، 41 سے 44 تک، 141 to 144۔